بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اس درود پاک کے بارے میں بتایا جائے گا جو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ یہ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، جو بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ درود 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوگی۔ محترم ناظرین، یہ درود پاک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کیا فائدے ہیں، تفصیل سے آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے اور آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، درود شریف کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود پاک نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے۔ اگر کوئی بندہ درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت سرا میں ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے دریا میں غوطہ لگائے۔ تو فرشتہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ فرشتہ پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزار لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ذرا سوچئے، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا تو ان پر حضرت حوا علیہ السلام حلال ہو گئی، تو دنیا بحال ہو گئی۔ ناظرین، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو شمار کرنا اور یہاں ذکر کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ہم چند فوائد آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اللہ پاک قرآن میں سورۃ الاحزاب میں مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم دیتے ہیں۔ ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ القرآن۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر ایک بار درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے اوپر 10 رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور 10 نیکیاں اس کے لیے لکھ لی جاتی ہیں۔ درود پڑھنے کے چند فوائد۔ درود پاک پڑھنے سے برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والوں کا قرض جلدی ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کا دل رحمت اور روشنی سے بھر جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے سب ہی جائز دعائیں پوری ہو جاتی ہیں۔ درود پاک بھیجنے والے کے دل میں اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ناظرین، درود پاک پڑھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود پاک سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود پاک سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ عمل بندے کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت فرماتے ہیں۔ جو شخص درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا اور اس کی آخرت کے سارے کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔
मोहतरम नाजरीन, वैसे तो दुरूद पाक जितना पढ़ें उतना अच्छा है, लेकिन दुरूद पाक पढ़ने के लिए कुछ ख़ास वक्त बेहतरीन माने जाते हैं, जैसा कि पांचों नमाजों के बाद, अजान के बाद, मस्जिद में दाखिल होते वक्त, बाहर निकलते वक्त, वज़ू करते वक्त, वज़ू करने के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखने और कहने पर दुरूद पाक पढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है। दुआएं मांगते वक्त, मुसीबत के वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सुबह और शाम के वक्त, छींक आते वक्त, सौदा या माल भाव करते वक्त। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में अपने बंदों को मुख्तलिफ कानून के अहकामात का इरशाद फरमाया है, मगर किसी मकाम पर भी ये नहीं फरमाया कि हम और हमारे फरिश्ते भी ये काम करते हैं, इसलिए तुम भी करो। अलबत्ता रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजना एक ऐसा मुबारक अमल है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ऐ ईमान वालो, तुम भी उन पर दुरूद व सलाम खूब भेजा करो। नाजरीन, अल्लाह पाक की दुरूद भेजने से मुराद रहमत नाज़िल फरमाना है, जबकि फरिश्तों और हमारे दुरूद भेजने का मतलब दुआए रहमत करना है। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर दुरूद भेजना बहुत बड़ी सआदत है। एक दुरूद में तीन फ़ायदे हैं, 3 रहमतें हैं, 10 गुनाह की माफ़ी है और 10 दर्जात की बुलंदी है। दुरूद शरीफ पढ़ने वाले की दुआएं कबूल होती हैं। बकसरत दुरूद पाक पढ़ने वाला खुश नसीब के गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाती है, फ़िक्रों और परेशानियों से नजात मिलती है। उसके लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। अर्श के साए में जगह मिलेगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे दिनों में सबसे अफजल दिन जुमे का दिन है, और इस दिन कसरत के साथ मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दुरूद मुझे पहुँचाया जाता है। नाजरीन, एक और हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमे के दिन और जुमे की रात कसरत से मुझ पर दुरूद पढ़ा करो। जो ऐसा करेगा तो मैं क़यामत के दिन उसकी शफ़ाअत करूँगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन महसूद हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना गुनाहों को यूँ मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है, और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजना अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ग़ुलाम आज़ाद करने से ज़्यादा अफसर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना अल्लाह ताला की राह में तलवार चलाना और जान कुर्बान करने से अफजल है। नाजरीन, उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का कौल है कि मजलिस की ज़ीनत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना चाहिए, लिहाजा मजलिस को दुरूद पाक से मज़ीन किया करो। हज़रत सैयदना मासूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत ज़ैद बिन वहब से फरमाया कि जब जुमा का दिन आए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना तर्क ना करना। हज़रत हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का फरमान है कि दुरूद पाक पढ़ना और दुरूद पाक पढ़ने वालों को उसकी औलाद को रंग देता है। नाजरीन, इमाम कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत किया कि क़यामत के दिन किसी मोमिन की नेकियां कम हो जाएंगी और गुनाहों का पलड़ा भारी हो जाएगा, तो वो मोमिन परेशान खड़ा होगा कि अचानक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिज़ान पर तशरीफ़ लाएंगे और चुपके से अपने पास से एक बंद पर्चा मुबारक निकाल कर उसके पलड़े में रख देंगे, जिसे रखते ही उसकी नेकियों का पलड़ा वज़नी हो जाएगा और इस शख्स को पता ही नहीं चलेगा कि ये कौन था जो इसका बेड़ा पार कर गया। वो पूछेगा कि हज़रत आप कौन हैं, इतने सखी, इतने हसीनो जमील, आपने मुझ पर करम फरमाकर मुझे जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लिया, और वो पर्चा क्या था? तो आपने मेरी अमाल में रखा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद होगा कि
کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، امان بن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ مرنے کے بعد تیرا کیا حال ہوا؟ اس نے بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے سلوک کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میری گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑے ہوئے درود بھی شمار کیے تو 100 درود گناہوں سے بڑھ گئے، جبکہ باقی سب نیک اعمال سے میرے گناہ زیادہ تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب اب ختم کرو، چونکہ اس کے درود بڑھ گئے ہیں اور اس لیے جس کو سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ ناظرین، امام خسلانی اپنی کتاب المحب الحدینہ میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش ہو گئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کا نکاح ہوگا اور مہر کے طور پر دونوں کو حکم دیا کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، اور ایک روایت میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا بھی روایت میں کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے 20 مرتبہ یا 3 مرتبہ درود پاک پڑھا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئی۔ تو آئے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ وہ درود پاک کون سا ہے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسی بہت سی وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتا رہوں گا۔ ناظرین، وہ درود پاک یہ ہے۔ اس درود پاک کو ایک بار ہمارے ساتھ بھی پڑھیں تاکہ آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے، حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود و پاک پڑھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی کہ جو درود تم نماز میں پڑھتے ہو۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی رحمت اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں اس کے لیے آسانی پیدا کر دی جاتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، رزق کی تنگی دور ہو جاتی ہے، مال و اسباب میں برکت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ درود ابراہیم پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی نہ ہی کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں۔ دوستو، درود ابراہیمی جنت کا رستہ ہے۔ درود ابراہیمی کو آپ عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیجیے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناظر ہو، آمین ثم آمین۔